وہ یہ بتاتے ہیں لیکن ایک وہ نظام ہے جو اللہ کا نظام اللہ کے نیک بندوں پہ کھلا، اللہ کا نظام اللہ کے نیک بندوں پہ کھلا۔ ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک دل کی آنکھیں ہیں، اور جب دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کسی پہ کھلتی ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے کی آنکھیں تو ہیں، دل کی آنکھیں نہیں، اور کتنے ہیں جن کی چہرے کی بھی ہیں اور دل کی بھی ہیں، جس کو کشف کی آنکھیں کہتے ہیں۔ وہ ان پہ جب کھلتی ہیں تو اپنا اظہار نہیں کرتے، کبھی کبھار اظہار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس پہ کشف کی دنیا کھلی ہے۔ جن لوگوں پہ کشف کی دنیا کھلی، کائنات کی دنیا کھلی، کائنات کے راز کھلے۔ ایک درویش تھے، حج پہ جا رہے تھے، ایک مکان کرائے پہ لیا، قافلے ہوتے تھے، 2 سال حج پہ لگ جاتے تھے عام، کم از کم جو ہوتے تھے وہ 6 مہینے ہوتے تھے جب بحری جہاز بہت زیادہ تیزی سے چلے۔ کہنے لگے ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا۔ جب مکان سے جانے لگے تو مکان رونے لگا، تو ہم نے مکان سے کہنے لگے، میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ کہا صلحاء کی، نیک لوگوں کی ایک جماعت آئی تھی، دن رات تسبیح عبادت سجدے دیتی تھی، میں تو ہوں کرائے کا مکان، اب نامعلوم کون لوگ آئیں گے جس سے مجھے گھٹن ہوگی، مجھے راحت نہیں ہوگی، وہ مجھ میں کون سی محفلیں سجائیں گے؟ آپ نے تو اللہ اور اس کے حبیب کی محفلیں سجائیں، اللہ اس کے حبیب کو راضی کیا، پتہ نہیں وہ مجھ میں کون سی محفلیں سجائیں گے، کیا کریں گے؟ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ چیزیں بولتی ہیں، قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو بلوائے گا، اللہ ہر چیز کو دکھائے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، نقشے بولیں گے، زمین، پہاڑ، ہر چیز بولے گی۔ جو اللہ قیامت کے دن ہر چیز بلوا سکتا ہے وہ اللہ پاک آج بھی بلوا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہر چیز بولتی تھی، آج بھی بلوا سکتا ہے۔ بڑوں کے تجربات ہماری زندگی کا ساتھی ہیں۔ سورۃ قریش سفر کے مہینے میں، حزب البحر سفر کے مہینے میں، کشتی میں سفر کر رہے اللہ کے نیک بندے تھے، تو کشتی جہاز بڑی کشتی بڑا جہاز تھا، تو ڈوبنے پہ آئی، طوفان آ گیا، ہر طرف کوہرام ہے۔ ان کا تعلق اللہ اس کے حبیب سے جڑا ہوا تھا، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا، اور اللہ کی ذات سے تعلق کس وقت جڑتا ہے؟ وہ جڑتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے نہ بھولو میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، سارا دن اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ ان کا تعلق اللہ کی یاد سے جڑا ہوا تھا، اللہ کے اس تعلق میں جڑا ہوا تھا۔ اچانک ایسے آنکھ بند ہوئی، سرکار تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ، اور اس نے پڑھنا شروع کی، آنکھ کھل گئی تو سب کو اس دعا پہ لگا دی، اس عمل پہ لگا دی، سب کو اس دعا پہ لگا دی، اور قدرت کا نظام اس سمندر میں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بحری فوج، بری فوج، ہوائی فوج، تو یہ بحری جو ہے سمندر، وہ سمندر میں اللہ پاک نے اس کشتی کو نجات، جہاز کو نجات دی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک اولیاء نے، صالحین نے اپنی زندگی کے تجربات میں حزب البحر کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ صدیوں یہ راز میں رہی، یہ بات بھی یاد رہے آپ کو، غور سے سنیے، صدیوں یہ راز میں رہی، راز ایسے رہی کہ سینے سے سینہ چلتی گئی، اور خاص لوگوں کو بتائی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی، اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی۔ وہ احتیاط یہ تھی کہ یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اگر کوئی اس کا عامل بن جائے، عامل سے کامل بن جائے، تو پھر جنات اس سے ڈرتے ہیں، جادو اس سے ڈرتا ہے، نظر بد اس سے دور رہتی ہے، حتیٰ کہ کوئی نظر لگانے والا ہو تو اس کو صرف دیکھتا ہے تو آنکھیں ابل کر باہر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ ناممکن ممکن ہوتا ہے جو انسان گمان، خیال، احساس، ادراک میں لا نہیں سکتا۔ اس کے انوکھے فائدے، اس کے انوکھے کمالات، اس کی انوکھی برکات ہیں۔
اس لیے اہل اللہ نے چھپائے رکھا، کیوں؟ کہیں یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے، نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے جو اس کے واقعی اہل نہ ہوں، ان کے ہاتھ میں کہیں نہ آئے۔ اور اس کے بعد صالحہ صالحین نے کہا کہ اس کا ایک عمل بنائے سفر کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں اس کی ترتیب بنائی۔ اور یہ جو سفر کی کون سی سفر ہے؟ 6، 7، 8 سفر ہر سال، جو انشاءاللہ ہمارا سوموار، منگل، بدھ، یہ ابھی تسبیح خانے میں اس کا عمل ہوگا، اس کا چلہ ہوگا۔ تو یہ ترتیب بنائی اور اس ترتیب سے باقاعدہ شرائط رکھی اور شرائط کے ساتھ نظام رکھا، اور اس سے انسانیت کو فائدہ، دنیا کو فائدہ ہوا۔ تک لاکھوں سے زیادہ لوگ اس کے عمل کر چکے، لاکھوں سے لاکھوں کر چکے، صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا، صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا۔ یہاں تک ہماری اولیاء صالحین کی کتابوں میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس عمل کو صرف پڑھ لے، اس عمل کو صرف پڑھ لے، یعنی پورا عمل کر لے 3 دن کا، پھر وہ جس کشتی میں بیٹھ جائے، اس کشتی کی یا جہاز میں بیٹھ جائے، اس کشتی یا جہاز کے ساتھ کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی، ایسی چیز جو اس کو نقصان پہنچا سکے۔ کوئی مگرمچھ ہے، کوئی بڑی کشتی ہے، کوئی طوفانی نظام ہے، وہ نہیں رہے گی اس کی، اور اس سے حفاظت رہے گی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسے کوئی درندہ نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ درندہ کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، خنزیر، وہ درندہ جو انسان ہے، باہر کا انسان ہے، اندر کا درندہ ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ ڈستا ہے، وہ خون چوستا ہے، وہ باہر کا انسان ہے، اندر کا انسان نہیں ہے، اندر کا درندہ ہے، کتا ہے، کتے سے بدتر ہے۔ اس کے لیے بھی حیرت انگیز اس کے فوائد صدیوں سے آزمائے گئے۔ اور اسی سفر کے مہینے میں سورۃ قریش ہے، سورۃ قریش۔ میں ہر سال بتاتا ہوں کہ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش میں محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں، سورۃ قریش میں محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو سورۃ قریش کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے اور سفر میں سورۃ قریش کی ایک تعداد پڑھ لے، محنت کر کے، ہمت کر کے، توجہ کر کے۔ دنیا کا خوش قسمت ہے کہ سورۃ قریش پڑھ لیں۔ سوچیں، صرف 3 دفعہ سورۃ قریش تسبیح خانے کا پیغام ہے، جو شخص کھانے کے بعد پڑھے گا اس کے کیا کمالات ہیں، جو سینکڑوں دفعہ پڑھے گا اور ہزاروں دفعہ پڑھے گا اور کتنا خوش قسمت کے لاکھوں بار پڑھے، اس کی کیا برکات ہوں گی اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے، اس کے کیا ثمرات ہوں گے۔ ایک درویش نے اپنی نسلوں کو نصیحت کی آخری وقت میں، فرمانے لگے کہ اگر اپنی نسلوں کو فقیر، غریب، منگتا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہو، اور اپنی نسلوں کے لیے ورثہ چھوڑ کے، ورثہ کوئی جائیداد، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرا، کوئی جواہرات، کچھ چیزیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، پھر سورۃ قریش کو نہ بھولنا۔ سورۃ قریش تمہاری نسلوں کا رزق بچائے گی اور تمہاری نسلوں کا ورثہ بچائے گی، رزق بچائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اربوں ورثہ چھوڑا، اور اربوں سے اربوں اللہ اس کے حبیب کی محبتوں میں خرچ کیا، اربوں سے اربوں ورثہ چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی پوری دی، صدقات بھی پورے دیے، عطیات بھی پورے دیے، اور ان کی زندگی میں ایک چیز واضح مجھے ملی ہے، میں نے ان سے لی ہے، ان کی زندگی میں وہ سورۃ قریش کو پسند کرتے تھے اور سورۃ قریش سے محبت کرتے تھے، اور سورۃ قریش سے ان کو انس تھا اور تعلق تھا۔
آج کون اپنا راز بتاتا ہے؟ تو سونا بنانے کا راز ہے یہ سورت قریش تھا. یہ تو ہیرا بنانے کا راز ہے سورت قریش. ساری دنیا ہوبتے ادب کتابہ نہ پائی، کیمیا دی بوٹی کسی پٹ نہ بھی کھائی. کیمیا دی بوٹی ساری دنیا کیمیا کے لیے گھومتی رہی، پھرتی رہی کہ سونا بن جائے، سونا بن جائے. بس ایک آنچ کا فرق رہ گیا. اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ پاک نے اپنی وسعت کے خزانے کھولے ہیں، فوراً دھیان جاتا ہے. جس نے اللہ نے جس کو اپنے رزق کی برکتوں میں سے برکت کا ذرہ عطا کیا ہے، فوراً دھیان جاتا ہے کہ اس کو سونا بنانے کا نسخہ مل گیا کہیں سے. فوراً خیال جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے مہد نے، یعنی ماں کی گود نے، مہد سے لحد تک پہلے دن سے یہ سبق ملا ہی نہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے منوانا ہے، اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، اور دعا اور تسبیح سے بھی ملتا ہے. محنت شرط ہے. محنت کو اللہ نے شرط کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لازم جوڑ دیا ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. محنت پہ فیصلے شرط نہیں. محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ فلاں بندے نے محنت کی اور محنت کی وجہ سے جناب وہ خوشحال ہو گیا. نہیں. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہڈیاں جلا دی، توڑ دی. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا خدا بشک. لوگ ان کو خدا بشک ہڈ بھن کہتے تھے. ہڈ بھن خدا بشک کہتا تھا، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. ہڈ بھن کہتے، اچھا فلاں 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 فلاں. کچھ لوگوں کے ساتھ نسبتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک خاندان ہے، ایک صاحب رہتے ہیں، کچھ لوگ، ان کے ہاں نور محمد زیادہ ہیں. اب نور محمد 4-5 خاندان میں ہیں، تو ایک کا نام انہوں نے نورو عیسے والا، اس کے والد کا نام عیسیٰ تھا. ایک نورو گھوڑا بہت تیز چلتا تھا. ایک نورو کاکی والا. ایک نورو خچر، بہت محنتی آدمی تھا. کسی شہر میں رہتے ہیں، خدا بش ہڈ بھن. اس کے بارے میں ہے کہ اس نے طے کیا تھا کہ میں نے مالدار ہونا ہے. اس نے کہا، دن رات اس نے محنت کی، دن رات کوشش کی. نہ صبح دیکھا نہ شام، نہ بارش دیکھا نہ طوفان، کچھ بھی نہیں دیکھا. اس نے دن رات محنت کی، کوشش کی، لیکن ہینڈ ٹو موت. زندگی میں وہی قوت لا یموت، وہ بس زندگی میں قوت جسے موت نہ آئے. 2 وقت کی روٹی اور سادگی اور سفید پوشی، اور اسی میں زندگی گزار کے چلا گیا. ہڈ بھن. اس نے اپنی ہڈیاں تک کھسا دی، توڑ دی، اتنی محنت کی. محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، لازم شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں کہ فلاں بندہ محنت کر کے مالدار ہو گیا، فلاں محنت کر کے خوشحال ہو گیا، فلاں محنت کر کے نامور ہو گیا. شرط نہیں. یہ نظام ہے ہی عرشی فرشی نہیں ہے. ہے ہی عرشی فرشی ہے ہی نہیں یہ نظام. فرشوں سے یہ نظام کسی کو ملا ہو آج تک یہ بھول ہے. یہ عرشی نظام، اور یہ عرشی نظام قسمت والے کو ملتا ہے. اور یہ عرشی نظام کو سمیٹنے کے لیے سورت قریش کا سفر میں عمل دیا گیا ہے کہ آؤ عرشی نظام کو سمیٹ لو. ایک درویش تھے، وہ اپنے مریدوں کو ایک نصیحت کرتے تھے اونچی آواز میں. کہتے تھے، فقیرو، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. مالدار ہونا. کہتے جی مالدار کیسے ہو؟ کوشش تو کر رہے ہیں. ہاں کوشش بھی کرو، کوشش بھی کرو. عرشوں سے نا خزانے کی چابی کہو تمہارے سامنے آ کے گرے، وہ کرو. خزانے کی چابی تمہارے سامنے آ کے گرے. اور پھر فرماتے تھے کڑک کی آواز بھی آئے. چابی گرنے میں ایک آواز، خاص آواز ہوتی ہے. جاگ رہے ہیں میرے سامنے نہ سونا. کچا ڈرائیور، کوچوں کے کچے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ نہیں سونے دیتے گاڑیوں کے. پکے ڈرائیور کوچیں سو رہی ہوتی ہیں تو
جس کو سونے کا پروگرام میرے سامنے نہ بیٹھا کرے. کہا کہ چابی ایسی گروانا، کیا لفظ ہے؟ کڑک کی آواز بھی ہے. عرشوں سے چابی لو، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راہ تو آرام. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبا کی سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا. چابی لینا اوپر سے، اور چابی عرشوں سے گرے تمہارے لیے، اور چابی کے گرنے کی آواز آئے. نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. چابی لینا، اور کہا محنت خوب کرنا حلال کی راہوں پہ. اللہ نے سست کاہل آدمی کو ناپسند کیا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. حد حرام، سست، کاہل، جس کی کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جس کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، جلا چیل کنڈا ہر ویلے پکڑا رہا ہے مجھے نہیں آتی مار پوگس، جس کو کمر میں ہر وقت سست، کاہل، نااہل، اللہ کے حبیب نے ناپسند کی. اس دن میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے میں نے چینیوں کے ساتھ کام کیا ہے. کہا کہ انہوں نے پینٹ میں سے ہاتھ ڈالے اور کہا یہ تمہارے ہاتھ صرف پینٹ میں اندر جانے کے لیے یا صرف کھانے کے لیے ہیں اور کسی کام کرنے کے لیے نہیں. تمہارے ہاتھ یہ صرف پینٹ میں ڈالنے کے لیے، اس کی جیبوں میں ڈالنے کے لیے، یا کھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں. یاد رکھنا جب قوم میں سستی، کاہلی، نااہلی آتی ہے اللہ دوسری قوم میں مسلط کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر دوسرے لوگ راج کرتے ہیں. قصور ہمارا ہے ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے ان کا نہیں. کہا کہ غربت چھوڑ کے نہ جانا، نہ غریب ہونا نہ غربت چھوڑ کے جانا. عرشوں سے چابی گروانا اور چابی کی آواز گرتی نظر آئے. محنت کر. تو پوچھا حضرت کیسے محنت کریں؟ اور اوپر سے آواز چابی کی ایسے ہے. کہا سفر کے مہینے کا انتظار کرنا. کس مہینے کا؟ سفر کے مہینے کا انتظار کرنا. اور سفر کے مہینے سے پہلے سورت قریش یاد کرنا، اپنی زبان پہ رواں دواں کرنا، کیونکہ وہی وظیفہ ہوتا ہے. حزب البحر پہلے دن میں کتنی تعداد میں پڑھی جاتی ہے، وہی حزب البحر دوسرے دن میں کتنی تعداد میں پڑھی جاتی ہے، وہی حزب البحر تیسرے دن میں زبان پہ رواں دواں بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تیری تعداد پوری ہو گئی جا، لیکن وہی رواں دواں ساری عمر کام آتی، ساری عمر کام آتی. کہا کہ سفر کے مہینے کا انتظار کرنا، اور سفر کے مہینے میں سورت قریش کو پہلے سے تیار کرنا، یعنی یاد کرنا، اور سورت قریش کو پہلے سے یاد کر کے پھر سفر کے مہینے میں اس کو پڑھنا. سفر کے مہینے میں. اب سفر کے مہینے کے دو معنی ہیں، کئی معنی آئے ہیں. سفر سفرا سے ہے، الہٹ. یا سفرا یا بیضا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے. حیدر کرار شیر خدا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مارواڑ کا پورا جیسلمیر کا علاقہ ہے، سرائکی اور میمن کے کچھ حصے. اپنی بیٹی کو اماں کہتے ہیں، اور میرے مدینے والے بھی سیدہ فاطمہ کو اماں فرماتے. فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ ام کہتے ہیں اماں کو، ابو اپنے ابے کی اماں ہے. فاطمہ ام ابیہا، یہ ابیہا نام رکھا جاتا ہے. ابیہا بچیوں کا نام رکھتے ہیں. میری سیدہ فاطمہ کا لقب ہے، فاطمہ کا لقب. میں نے کہاں سے مضمون چھوڑا تھا ذرا یاد رکھنا، یاد رکھ. مضمون کہیں سے چھوڑا ہے میں نے. ہاں، فاطمہ، سیدہ فاطمہ. میرے مدینے والے اپنی بیٹی سے محبت، میرے مدینے والے اپنی بیٹی سے پیار، عزت، احترام. کہ فاطمہ اپنے باپ کی اماں ہے. ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی میمنوں کے گھر. مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اپنی بیٹی کو جب بلاتے ہیں تو اماں کہتے ہیں، اماں کہتے.
یہ بہت بڑی پٹی ہے جو آج بھی بیٹی کو اماں کہتی ہے. اور یہ لفظ اماں کون کہتا تھا؟ سرور کائنات میرے آقا کملی والے اپنی عظیم اور محبوب بیٹی کو ام ابیہا، ام ابیہا، میری اماں، میرے ابے کی اماں، میری اماں. اللہ ہاں ہاں. میں کہ حضرت ابن عباس، حضرت عباس اہل البیت کے عظیم انسان ہیں، پر میں جب کوئی چیز گھر لاتے تھے پہلے اپنی بیٹی کو دیتے تھے. کوئی چیز گھر لاتے تھے تو بیٹی کو کہتے تھے بیٹی تو تقسیم کر. کوئی چیز گھر لاتے تھے تو بیٹی کو کہتے تھے بیٹی تو پہلے اس کو استعمال کر، تو اس کو تقسیم کر. جس کسی نے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک، پر میں نے اپنے مدینے والے کملی والے سے سیکھا. اسلام نے بیٹی کو عزت دی ہے، اسلام نے ترکہ دیا ہے، اسلام نے ورثہ دیا ہے، اسلام نے جائیداد میں پورا حق دیا ہے. خوش قسمت انسان ہوں گے جو بیٹیوں کو پورا ورثہ دیتے ہوں گے. خوش قسمت انسان ہوں گے جو بیٹیوں کو پورا حق دیتے ہوں گے، جھکتا دیتے ہوں گے. ورنہ عموماً بیٹیوں کو جائیداد میں حق دینے کا رواج نہیں. انہیں کہ ساری عمر تمہیں کھلایا ہے، اتنا جہیز دیا ہے، اب آتی ہو تمہیں ایک سوٹ یا ایک روٹی دے دیتے ہیں، یہ تھوڑا نہیں ہے. اور بیٹیوں کی شادی نہ کی صرف اس وجہ سے کہ جائیداد جائے گی. میرے آقا کملی والے فرماتے تھے ام ابیہا، ابیہا، اماں، اماں فاطمہ. سبحان اللہ. اور ہے بھی اماں وہ. امہات المومنین کے بعد وہ اماں ہی ہے کائنات کی اماں. تو میں بات کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، بات وہیں سے چلی. فرماتے تھے یا بیضا یا صفرا حری غیری، اے چاندی بیضا، بیض کہتے ہیں سفید کو، یا صفرا اے سونا پیلا پیلاہٹ، حری غیری جا کسی اور کو دھوکہ دینا. علی کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا. میری تاریں رب سے ملی ہوئی ہیں اور میں رب سے ملانے والا ہوں، میں رب سے جدا کرنے والا نہیں ہوں. میں اللہ سے دوستی کرانے والا ہوں، میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا ہوں. سفرا کا کئی معنی ہیں، ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں سونا بنتا ہے. کیا بنتا؟ ساری دنیا کی معیشت سونے کے ساتھ ہے. جب مملکت پاکستان بنا تھا تو نواب بہاول پور نے کتنے من سونا دیا